حبیب صاحب، اس ٹیپ پر نہ تو عمران خان کی کوئی تردید سامنے آئی ہے، نہ ہی ملک ریاض جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری سے ان کی مبینہ گفتگو ہوئی ہے، ان کی بھی کوئی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آ رہی۔ پھر وزیر اعظم ہو یا پھر مریم نواز، حکومت کہہ لیں، وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ٹھیک ہے ٹیپ یا ایڈٹ ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ اس بات پہ ذرا خوشی منائیے اور داد دیجئے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ کتنے پیچیدہ سیاسی مسائل کس قسم کے ناتواں کندھوں پر ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ تصور کیجئے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اور سعد آپس میں فیصلہ کر لیں کہ اب ہم نے ملک کے اندر ریکنسیلیشن کروانی ہے اور ہم جناب کوشش کریں گے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اور سب کو ہم ساتھ بٹھا کے اور انہیں سمجھائیں گے کہ اچھے بچے بن جاؤ اور ملک کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کرو۔ یہ اتنا سادہ مسئلہ ہے جو اس طرح کوئی بھی صاحب جو ہیں وہ چاہے کتنے بھی مؤثر ہوں اور وہ کتنی بھی ان کی اثر پذیری کے اوپر ہم اس کی داد دے سکیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اتنے پیچیدہ سیاسی مسائل ایسے ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ تاریخ میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک قدرت اللہ شہاب جب یحییٰ خان صاحب تشریف لائے، انہوں نے پاکستان کو فتح فرمایا، تو قدرت اللہ شہاب سے وہ کچھ ناراض تھے، تو ان کے پاس ایک زمانے میں ایک سٹینڈرڈ بینک ہوا کرتا تھا، اس کے علوی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ ان کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب آپ بڑے افسر ہیں تو میں آپ کے ذرا معاملات پیچ اپ کروا دیتا ہوں یحییٰ خان سے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملات میں خود نمٹا لوں گا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ ریاستی معاملات میں آپ جیسا شخص جو ہے وہ بیچ میں آئے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں آپ سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ذاتی معاملہ۔ انہوں نے کہا کس کا؟ آپ کا یا میرا؟ انہوں نے کہا جی آپ کا ذاتی معاملہ۔ انہوں نے کہا میں اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ فریق کون ہے۔ ایک طرف ہے عمران خان سابق وزیر اعظم اور دوسری طرف ہے حکومتی اتحاد، ٹھیک ہے، اور بیچ میں آپ پھر اس کی داد دیجئے، ان کی عظمت کو سلام کیجئے کہ اگر پاکستان میں سیاسی معاملات اس طرح کی فون کالز پہ سلجھ سکتے ہیں تو بسم اللہ۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں جعلی ہوگی، مبینہ ہوگی؟ نہیں بس اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ پھر اس کے نتیجے میں جو جیسا پاکستان ہے ویسا ہے کہ اگر یہاں پر لوگوں نے اس طرح کالز کرنی ہے، اگر میں اس کو درست مان لوں، تو ایک دفعہ ایک صاحب جو تھے نا وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے۔ نواز شریف صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے 2016-17 میں ان کے پاس گئے ایک صاحب، انہوں نے کہا جی کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے استعفیٰ لے لوں، لیکن جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں نے بیگم سے پوچھا اپنی، تو بیگم نے مجھے کہا کہ تسی نا اے کام نہ کرنا۔ تو کہتے جب انہوں نے آ کے نواز شریف صاحب کو یہ واقعہ سنایا، انہوں نے ان صاحب کو کہا کہ تہاڈی بیگم سیانی سی کہ آپ کس کام آ گئے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا اس کا ہے بھی کہ نہیں۔ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ جناب آئندہ سے میں جہاز بنا کے اڑایا کروں گا تو پھر میری جگہ کہیں اور ہے۔ کام کرنے والے کو نہیں پتا کہ وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا ساتھ صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ضرورت ہو وہ اس شخص کو اس کے تعلقات کو یوٹیلائز کر رہا ہو، ایک ہو سکتا ہے ایسا کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہو۔ چھوٹی سی ایک اور بات کرنا چاہوں گا، دیکھیے بعض اوقات نا جیسے اگر میں کہوں نا کہ میں جناب امریکہ اور یوکرین کے درمیان معاملات امریکہ اور روس کے درمیان معاملات سیٹل کروانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے پوٹن بھی میرے دوست ہوں، ہو سکتا ہے جو بائیڈن بھی میرے دوست ہوں، ہو سکتا ہے میری ایکسس بھی ہو ان پہ، لیکن میں بات کروں گا نا تو لوگ ہنسیں گے۔ صحیح۔